میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے جہاد کی تحریک کو سبوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی، جہاد کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی گئی۔ غلام احمد نے اپنی تحریروں میں باضابطہ طور پر زور دیا کہ جہاد کا وہ مفہوم نہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں۔ جہاد سے مراد جہاد بن نفس ہے، جہاد سے مراد مجاہدہ ہے، جہاد سے مراد اپنے گھر میں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جہاد جو زندگی کا ایک فریضہ تھا، جہاد کے جب تک زندہ رہا ہم زندہ رہے، جہاد جس کے ساتھ ہمارا کاروان حیات بڑھتا رہا، جہاد سبحان اللہ سے رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جہاد جس پر جب ہم کار بند رہے تو دنیا کی تمام قوتیں ہمارے قدموں میں رہیں۔ وہ جہاد کا نتیجہ تھا کہ سمرقند ہمارا تھا، بخارا ہمارا تھا، تاشقند ہمارا تھا، ازبکستان ہمارا تھا، تاجکستان ہمارا تھا، قزاقستان ہمارا تھا، آذربائیجان ہمارا تھا، آرمینیا ہمارا تھا، سسلی ہمارا تھا، اٹلی ہمارا تھا، اسپین ہمارا تھا، بلغاریہ ہمارا تھا، لبنان اور اس طرح کے کتنے ممالک ہمارے تھے۔ مگر آج جب روح جہاد مردہ ہو گئی تو یہ سارے ممالک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے رہ کر کے بھی ہمارے نہ رہ سکے۔ ہم جب تک جہاد کی بنیادوں پہ آگے بڑھتے رہے، زندہ رہے، غلام احمد قادیانی جیسے افراد کے ذریعے سے جہاد کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے ساتھ ایک اور غلطی بھی کروا دی گئی کہ اس سے نبوت کا اعلان کروا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی اکثریت نے بلکہ ہر فرد نے اسے متہم قرار دیا، اسے کافر قرار دیا، اور وہ امت پر حکمرانی نہ کر سکا جو انگریزوں نے خواب دیکھا تھا۔ اب جہاد کا مفہوم بدلنے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی گئی، اس نئی تحریک میں بھی جہاد کا ثواب دوسرے طریقے سے بانٹ دیا گیا۔ وَانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، تم نکل جاؤ ہلکے اور بوجھیلے بن کر کے، تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جاؤ، بس جہاد کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تم ایک چلہ کر لو، 60 شہیدوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تم 40 روز کے لیے نکل جاؤ، اتنے فائدے ہو جائیں گے۔ انگریز نے سوچا جہاد کو نہیں بدل سکتے، مفہوم جہاد کو بدل دو، مفہوم جہاد کو اس کی دہلیز پہ قتل کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن 7 سالہ حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت، حضرت مفکر اسلام فیضان رضا، پورے تبلیغی لٹریچر کو پڑھو، جہاد کا سارا ثواب چلت پھرت کو دے دیا گیا ہے، جھوٹی روایات کر دی ہیں، جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب چلوں کے حوالے کر دی گئی ہیں، ورنہ ان چلوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان چلوں کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ چلے بدعت سیاح ہیں، نہ عہد رسالت میں موجود تھے، اور نہ عہد خلافت میں موجود تھے، اور نہ عہد تابعین میں موجود تھے، نہ عہد خلفاء میں موجود تھے، نہ عہد ائمہ میں موجود۔ نعرہ تکبیر کی کوئی حیثیت نہیں، نعرہ رسالہ، اسلام زندہ باد، اسلام۔ یہ چلے نہیں تھے، مگر جہاد کا مفہوم قادیانی نے بدلنا چاہا تو دراصل اس کے اعلان نبوت کاذبہ کی بنیاد پہ وہ مفہوم کامیاب نہ ہو سکا، تو اب عملاً بدلنے کی کوشش کی گئی۔ چلا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور دیکھو اس کے لیے تمہیں بڑا خاموش رہنا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زبان مت کھول لیں۔ اگر تم سنو کہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے تو مسجد میں دعا کرو، اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ظالموں یہ زنانہ دعائیں تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہیں، یہ نامردی کی دعائیں تمہیں جہاد کے راہوں سے الگ لے جانے والی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو کہ دعائیں میدان عمل میں کی جاتی ہیں، دعائیں میدان جہاد میں کی جاتی ہیں، دعائیں سر کو ہتھیلی پہ لے کے کی جاتی ہیں، دعائیں نقد جاں پیش کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں متاع زندگی قربان کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں اپنا سب کچھ لٹا کے کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ کون مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا؟ وہ اگر کعبہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے تو پورا عرب مسلمان ہو جاتا، مگر 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اب اگر یہ ناکام ہو گئے لن تعبد ابدا، تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی۔ پہلے اپنی متاع غلامی پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع عمل پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع تبلیغ پیش کر دی ہے، پہلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے، پھر پیغمبر جھکتے ہیں تو ناز بندگی اس تیور میں بات کر رہا ہے کہ پیغمبر
पैगंबर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो बता बता तेरी कभी इबादत ना हो सकेगी। करोड़ों मोहम्मद जो पैदा करने का दावा करते हैं, वो एक मोहम्मद से नहीं कह सकते कि आप नहीं होगे कोई और होगा, उसके उम्मती होगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लन तौबा दबा तेरी कभी इबादत ना हो सकेगी? ये खत्मे नबूवत की दलील है। नबी जानते थे न मेरे बाद कोई नबी आएगा न कोई उम्मत होगी, इसलिए मैं दुआ तो जरूर कर रहा हूं मगर ये जिंदा रहेगी और अल्लाह की बात इसी से होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफक्किर इस्लाम, जश्न सलाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान रजा, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलमाए अहले सुन्नत। उलमा से पूछिए, ये लन तौबा दबदा कहना इतना आसान है मगर नाज़े गुलामी कह रहा है, नाज़े बंदगी कह रहा है, इफ्तिखार नबूवत बोल रहा है, अजमत नबूवत बोल रहा है, गैबदा रसूल बोल रहा है, मुस्तक़बिल को निगाहों से फैसला करने वाला पैगंबर बोल रहा है, जिसकी मुकद्दस अबरुओं से कायनात की तकदीर बदलती है वो बोल रहा है, और इस मुहाल को इसलिए बोल रहा है कि ये वाक़ई होने वाला नहीं है, उसका इल्म जान रहा है। लन तौबा दबदा तेरी कभी बात न होगी। अल्लाह इबादत तो जरूर होगी मगर इन्हीं गुलामों के जरिए से होगी, इन्हीं 313 निहत्थे मुजाहिदीन के जरिए से होगी। हुजूर तो मैदान बद्र में उतरे, हुनैन में, ओहद में अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाएं, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखें और ये जिहाद का सवाब तबलीगी जमात में घूमने वालों के हवाले कर दें।